اس موقع پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام گنوائے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اطاعت کی۔ چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، جو چیزیں اس نے حلال بتائیں ان کو حلال مانا۔ بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر سے بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و تشدد کیا، زمین ہم پر تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنے کو پسند کیا، اور آپ سے اے بادشاہ یہ امید کی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اس پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی طاق شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے قریش کے دونوں نمائندوں سے مخاطب ہو کر کہا تم لوگ چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک ترین تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے جا کر کہا اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلوایا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ چنانچہ تم لوگ میرے ملک میں امن اور چین سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی میں گوارا نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستایا جائے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے واپس مکہ لوٹ آئے، اور مسلمانوں نے وہاں اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ مسلمانوں سے عداوت اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچی۔ دراصل انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے ذریعے تبلیغ سے روک دیں یا پھر آپ کے وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت مشکل تھی، اس لیے کہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور وہ مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں کی جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے اے ابو طالب، آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری عقلوں کو اور سمجھ بوجھ کو حماقت کہا جائے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کی جائے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں روک لیجئے، ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں،
اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو، اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب ان کے چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، قریش کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں، تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ واپس جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ اشعار کہے، اللہ کی قسم، وہ لوگ تم تک اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قید نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ سابقہ دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو وہ جان گئے کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان سے دشمنی مول لینے تک کو تیار ہیں۔ تو وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت جوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، اس بھتیجے کو جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے اس پر ان سے کہا، اللہ کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں پوسوں، جبکہ میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔